معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے آبے کے استعفی پر دکھ کا کیا اظہار۔ اقوام متحدہ نے آبے کی دور اقتدار کی ستائش کی۔ جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کا معاملہ، اسلام آباد نے نئی دہلی سے تحقیقاتی رپورٹ مانگی۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ منون میں آتش زدگی کی ہولناک واردات، کروڑوں روپے کا شاپنگ کمپلیکس خاک سطر۔ پلوامہ میں تصادم، 3 جنگجو اور 1 فوجی اہلکار ہلاک۔ نیٹ اور JEE امتحانات 6 ریاستیں سپریم کورٹ سے رجوع۔ تمل ناڈو سے کانگریس کے رکن پارلیمان کی موت پر وزیر اعظم مودی نے کیا دکھ کا اظہار۔ قومی کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی ادارے جات کو سپریم کورٹ میں چیلنج۔ ہریانہ میں خواتین سے چھیڑ خانی کے معاملے میں پولیس نے اپنے ہی IG کو کیا گرفتار۔ سدرشن ٹی وی کے شو پر ہائی کورٹ نے لگائی روک، جامعہ طلبہ کی عرضی پر عدالت کی کارروائی۔ ایودھیا معاملے کا فیصلہ سنانا چیلنجنگ رہا، جسٹس رنجن گوگوئی۔ نرسمہا راؤ کو بھارت رتن دینے کے مطالبے پر اسمبلی میں قرارداد کی منظوری۔ عوام کی صحت حکومت کی ترجیحات میں شامل، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش SB امجد باشا۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کی اب تک کے سب سے زیادہ 991 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 24,932 ہو گئی۔ ضلع SP کڑپا انبوراجن کی پریس کانفرنس، پلیوندلا سب ڈویژن میں چور کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے 14 موٹر سائیکلیں برآمد۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ٹرمپ نے آبے کے استعفی پر دکھ کا کیا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کی صحت سے متعلق پریشانیوں کے پیش نظر اپنا عہدہ چھوڑنے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے جمعہ کو نامہ نگاروں سے کہا، میں جاپان کے وزیر اعظم اور میرے دوست شنزو آبے کو اپنی طرف سے نیک تمنائیں دینا چاہتا ہوں۔ ہماری گہری دوستی ہے اور انہوں نے جن حالات میں استعفی دیا اس سے میں دکھی ہوں۔ وہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے جن حالات میں اپنا استعفی سونپا ہے اس کا میں ابھی تصور بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ اقوام متحدہ نے آبے کی دور اقتدار کی ستائش کی۔ اقوام متحدہ نے جاپان کے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم شنزو آبے کے دور اقتدار کی ستائش کی ہے۔ مسٹر آبے نے صحت سے متعلق وجوہات سے جمعہ کو اپنے عہدے سے استعفی دینے کا اعلان کیا تھا، حالانکہ وہ تب تک عہدے پر برقرار رہیں گے جب تک برسر اقتدار لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نیا لیڈر نہ منتخب کر لے۔ جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کا معاملہ، اسلام آباد نے نئی دہلی سے تحقیقاتی رپورٹ مانگی۔ پاکستان نے نئی دہلی سے کہا ہے کہ 11 پاکستانی شہریوں کی موت کی ابتدائی رپورٹ دی جائے جو 9 اگست کو جودھ پور میں کرائے کے فارم ہاؤس کے اندر مردہ پائے گئے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن سفارت خانے کے وزارت خارجہ ہند فوری ربط پیدا کیا تھا اور واقعے کی تفصیل مانگی تھی۔ FIR کی کاپی اور تحقیقات رپورٹ بھی مانگی گئی۔ ہندوستان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ متاثرہ خاندان تک فوری کونسلر رسائی دے۔ پوسٹ مارٹم کے وقت پاکستان ہائی کمیشن کے ڈاکٹر کی موجودگی پر بھی زور دیا گیا تھا۔ مرنے والے پاکستانی شہری تھے، اس لیے پاکستان کو یہ یقینی بنانا لازمی ہے۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ منون میں آتش زدگی کی ہولناک واردات، کروڑوں روپے کا شاپنگ کمپلیکس خاک سطر۔ یہ کمپلیکس 2 منزلہ کا تھا جس میں 14 دکانیں آگ کی نذر ہو گئیں۔ اس آتش زدگی کی واردات میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے منون اورا میں دوران شب آتش زدگی کی واردات میں ایک شاپنگ کمپلیکس مکمل طور پر جل کر خاک سطر ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اس قدر بھیانک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے کمپلیکس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگرچہ پولیس اور عام لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی انتھک کوشش کی لیکن
پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگ پر قابو پانے میں ناکام ہو گئے۔ پلوامہ میں تصادم، 3 جنگجو اور 1 فوجی اہلکار ہلاک۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے زیدورہ نامی علاقے میں ہونے والے ایک شبانہ مسلح تصادم میں 3 جنگجو اور فوج کا 1 اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ سری نگر میں تعینات دفاعی ترجمان نے بتایا کہ ضلع پلوامہ کے زیدورہ میں جمعے کی رات دیر گئے شروع ہونے والے ایک مسلح تصادم میں 3 جنگجو مارے گئے ہیں۔ مہلک جنگجوؤں کے قبضے سے ایک AK-47 رائفل اور 2 پستولیں برآمد کی گئی ہیں۔ نیٹ اور JEE امتحانات 6 ریاستیں سپریم کورٹ سے رجوع۔ اپوزیشن زیر اقتدار ریاستوں مغربی بنگال، پنجاب، مہاراشٹر، راجستھان، چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ کے 6 وزراء نے سپریم کورٹ میں مشترکہ درخواست داخل کی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے 17 اگست کے احکام کو چیلنج کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ان احکام میں نیٹ JEE امتحانات ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ درخواست وکیل سنیل فرنانڈیز کے ذریعے داخل کی گئی اور اس میں کرونا وبا کے حوالے سے طلبہ کی سیفٹی اور جینے کے حق کا حوالہ دیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ستمبر میں امتحانات کے انعقاد میں کتنی عملی دشواریاں ہیں۔ تمل ناڈو سے کانگریس کے رکن پارلیمان کی موت پر وزیر اعظم مودی نے کیا دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز لوک سبھا کے رکن H وسنتا کمار کی موت پر تعزیت کی اور کہا کہ ان کی کاروباری اور سماجی خدمات کی کاوشیں قابل ذکر ہیں۔ لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ شری H وسنتا کمار جی کے انتقال سے دل رنجیدہ ہے۔ کاروباری اور معاشرتی خدمات میں ان کی پیش رفت قابل ذکر رہی۔ ان کے ساتھ بات چیت کے دوران میں نے ہمیشہ تمل ناڈو کی ترقی کی طرف اس کا جنون دیکھا۔ ان کے اہل خانہ اور مددگاروں سے تعزیت۔ اوم شانتی، مودی نے ٹویٹ کیا۔ قومی کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی ادارے جات کو سپریم کورٹ میں چیلنج۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے دن BJP قائد اشونی اپادھیائے کی درخواست مفاد عامہ PIL پر مرکز اور دوسروں کو نوٹس جاری کی۔ اپادھیائے نے نیشنل کمیشن فار مائنارٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ NCMEI ایکٹ 2004 کو چیلنج کیا ہے۔ اس قانون کی روح سے ریاستیں آبادی کی بنیاد پر اقلیتی موقف طے کرتی ہیں جو اقلیتوں کو تعلیمی ادارے کھولنے اور چلانے کا حق دیتا ہے۔ درخواست گزار نے بحث کی کہ آرٹیکل 29-30 کے تحت ان ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق اکثریتی فرقہ غیر قانونی طور پر ہڑپ کر رہا ہے کیونکہ مرکز نے یہاں اقلیتوں کو NCMEI ایکٹ کے تحت اقلیت نہیں قرار دیا ہے۔ ہریانہ میں خواتین سے چھیڑ خانی کے معاملے میں پولیس نے اپنے ہی IG کو کیا گرفتار۔ ہریانہ پولیس نے جبراً گھر میں گھس کر 2 خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے معاملے میں اپنے ہی ایک انسپکٹر جنرل IG سے خلاف کیس درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ہریانہ پولیس کے IG ہیمنت کو جمعہ کی شب پنچکولہ کے پنجور علاقے میں گھر میں گھس کر 2 خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کو دی گئی اپنی شکایت میں ایک خاتون نے کہا ہے کہ 55 سالہ ہیمنت نے جمعہ کی رات ان کے گھر میں گھس کر اس کے اور اس کے بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ خاتون نے کہا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی۔ دوسری شکایت میں رتہ پور کالونی کے رہائشی ستیندر سنگھ نے بتایا کہ ہیمنت نے جمعہ کی شب ان کے گھر میں گھس کر ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ سدرشن TV کے شو پر ہائی کورٹ نے لگائی روک، جامعہ طلبہ کی عرضی پر عدالت کی کارروائی۔ صحافت کی آڑ میں ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے سدرشن نیوز کے ایڈیٹر سریش چوہان کو دہلی ہائی کورٹ سے ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ سریش چوہان کے 28 اگست سے رات 8 بجے بیورو کریسی جہاد کے نام سے ایک پروگرام نشر کرنے والے تھے، لیکن دہلی ہائی کورٹ نے اس کے نشر پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس نوین چاولہ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ کی جانب سے عدالت میں عرضی داخل کی گئی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے سریش چوہان کا ایک ویڈیو ٹویٹر پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی دراندازی کا الزام لگاتے ہوئے اسے نوکر شاہی جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ ایودھیا معاملے کا فیصلہ سنانا چیلنجنگ رہا، جسٹس رنجن گوگوئی۔ جسٹس گوگوئی نے اپنے پیغام میں کہا، ایودھیا معاملہ ملک کی قانونی تاریخ میں لڑے جانے والے کیسز میں ہمیشہ ایک خاص مقام رکھے گا۔
رام جنم بھومی معاملے میں فیصلہ سنانے والے سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ کی صدارت کرنے والے اس وقت چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا ہے کہ اس کیس میں فیصلہ سنانا ایک چیلنجنگ کام تھا۔ جسٹس گوگوئی نے اپنے پیغام میں کہا، ایودھیا معاملہ ملک کی قانونی تاریخ میں لڑے جانے والے کیسز میں ہمیشہ ایک خاص مقام رکھے گا۔ اس معاملے سے جڑے مختلف زبانی اور دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ اس معاملے کو حتمی فیصلے کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ ریکارڈ مختلف زبانوں سے ترجمہ کرائے گئے تھے۔ نرسمہا راؤ کو بھارت رتن دینے کے مطالبے پر اسمبلی میں قرارداد کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ آئندہ ماہ منعقد شدنی اسمبلی اجلاس میں سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کو بھارت رتن ایوارڈ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی جائے گی۔ آج پرگتی بھون میں پی وی نرسمہا راؤ کی 100 سالہ پیدائش تقاریب جو ریاست بھر میں جاری ہے کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے، نکلس روڈ کو پی وی نرسمہا راؤ موسوم کرتے ہوئے اسے پی وی گنان مارگ کا نام دیا جائے گا۔ نیز حیدرآباد میں نرسمہا راؤ کے نام سے یادگار تعمیر کی جائے گی۔ عوام کی صحت حکومت کی ترجیحات میں شامل، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا۔ ریاستی حکومت عوام کی صحت کو ترجیحات میں شامل کر کے اس پر بڑے پیمانے پر رقومات خرچ کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا نے آج کڑپا کلکٹریٹ میں ناٹل ایڈوانس لائف سپورٹ نامی 108 ایمبولینس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جوائنٹ کلکٹر ترقی کڑپا سائی کانت بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے ملک میں تاریخی رقم کرتے ہوئے 1000 نئی ایمبولینس گاڑیوں کو ریاست کے لیے خریدا گیا جو جدید سہولیات سے آراستہ ہیں۔ اس پروگرام میں ان کے ہمراہ آر ڈی او ملولہ، بلدیہ کمشنر لولنا، ڈاکٹر جمال باشا، 108 کے مینیجر اقبال باشا اور دوسروں نے شرکت کی۔ అది ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి సుమారుగా మన జిల్లాలో సుమారుగా 57,000 డెలివరీస్ ప్రతి ఏటా నిర్వహించడం జరిగింది। దాంట్లో మనము మినిమం అన్న కూడా తీసుకుంటే కూడా ఒక 10% సుమారుగా 5,000 నుంచి 6,000 లోపల చిన్న పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కానీ తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఉంటే మరి వాళ్ళకి వెంటనే ఇతర ప్రాంతాలకు ఏదైతే అప్పర్ లెవెల్ హాస్పిటల్స్ అక్కడికి చేర్పించడానికి కోసం మరి అంబులెన్సెస్ ఎంతో ఉపయోగపడతాయి। ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے اب تک کے سب سے زیادہ 991 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 24,932 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے اب تک کے سب سے زیادہ 991 مریض مثبت پائے گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 24,932 ہو چکی ہے۔ ضلع کڑپا میں ہر دن کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر کی ہدایات کے باوجود اس وبا میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ضلع میں 591 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال 18,273 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اب تک 274 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے کرونا وائرس کے انسداد کے تعلق سے بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا انبوراجن کی ہدایت پر ضلع کے تمام پولیس اسٹیشن میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے لاپرواہ افراد پر کارروائی کر کے 262 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 59,570 روپیوں کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ انبوراجن نے کہا کہ عوام اپنی سماجی ذمہ داریوں کا لحاظ رکھیں، اپنی اور دوسروں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، محکمہ پولیس کو بھرپور تعاون دیں، سماجی دوری کو یقینی بنائیں، بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع ایس پی کڑپا انبوراجن کی پریس کانفرنس۔ پولیوندلا سب ڈویژن میں چور کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے 14 موٹر سائیکلیں برآمد۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا KKN انبوراجن کی ہدایت پر ضلع بھر میں گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ ڈی ایس پی پولیوندلا واسودیون، انسپکٹر ویمپلی وینکٹیشورلو اور سب انسپکٹر ویمپلی سبھاش چندر بوس آج پولیوندلا کڑپا روڈ پر گاڑیوں کی چیکنگ کرتے وقت ایک شخص نے
पुलिस चेकिंग को देखकर अपनी मोटरसाइकिल वापस ले जा रहा था कि शिबे की बुनियाद पर उसे तहवील में ले लिया गया। तफ्तीश पर उसने वेम्पल्ली के अलावा जिला अनंतपुर में 14 मोटरसाइकिलों की चोरी करने का एतराफ किया। 14 मोटरसाइकिलें मुलजिम राजा की तहवील से बरामद कराई गयी। నమస్తే అండి. నిన్న ఒక మంచి డేరింగ్ వర్క్ ఎస్ఐ గోపినాథ్ రెడ్డి పులివెందుల అర్బన్ ఎస్ఐ 2 చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీద కొండాపురం మరియు పులివెందులలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక వెహికల్ అరౌండ్ లిక్కర్ ఇల్లీగల్ ఇల్లిసిట్ లిక్కర్ అంటే ఎన్డీపీఎల్ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఒక లిక్కర్ కొనుక్కుంటూ స్టాక్ చేసి తీసుకొస్తున్నట్టు మన అడిషనల్ ఎస్పీ గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇమీడియట్గా అది షేర్ చేయడం జరిగింది. ఎస్ఐబి స్టాఫ్ని అలర్ట్ చేసినాము. అదేవిధంగా లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్స్ని అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో కొండాపురం దాటి ఆ వెహికల్ పులివెందుల వైపు వస్తూ ఉంటే ఆ వెహికల్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ వెహికల్ స్లో అయింది. ఇమీడియట్లీ ఎస్ఐ గారిని చూడంగానే మళ్ళీ స్పీడ్ పెంచేటప్పుడు ఎస్ఐ ఇమీడియట్గా అక్కడ ఆ వెహికల్ మీద దూకి ఆ వెహికల్ అప్పుడు కూడా ఆగలేదు. దాదాపు 2 కిలోమీటర్లు 3 కిలోమీటర్లు ఎస్ఐతో పాటే ట్రావెల్ అయింది. తర్వాత కొంతసేపు తర్వాత ఆ వెహికల్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి ఆపి నేను ఆ ముద్దాయిల్ని కూడా కస్టడీకి తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర ఒక 80 లిక్కర్ బాటిల్స్ స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇంకా కొన్ని క్రైమ్స్లో కూడా అంటే ఈజ్ ఆల్రెడీ ఏటీఎం అఫెండర్ కూడా అవన్నీ దర్యాప్తు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ వస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా అది రిమాండ్ పెట్టేటప్పుడు ప్రెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ డేరింగ్ వర్క్. ఈ వర్క్ని మన డీజీపీ గారు ఆనరబుల్ రెస్పెక్టబుల్ డీజీపీ గారు పొద్దున మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ విషయం గురించి కనుక్కున్నారు. ఇమీడియట్గా డీజీపీ కమెండేషన్ని గోపినాథ్ రెడ్డికి రాయమని చెప్పినారు. సో డీజీపీ కమెండేషన్ కూడా ఈరోజు ప్రపోజల్ పంపిస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ వర్క్. వీఆర్ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్. అఫ్ కోర్స్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ మెన్ అండ్ ఆఫీసర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్స్ హ్యాస్ టు బి రివార్డెడ్. డీజీపీ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు ఈరోజు రివార్డ్ కార్యక్రమం కూడా మీ అందరి ముందర చేయడం జరుగుతుంది. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें. बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ. अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शब खैर. तुम खासुल खास हो आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो